منشی پریم چند کا افسانہ کفن، جو 1935 میں لکھا۔ منشی پریم چند کی تاریخ پیدائش 31 جولائی 1880 اور ان کا اصل نام دمپت رائے تھا۔ تو ان کا افسانہ کفن، اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ گیسو گاؤں کا ایک چمار تھا، اس کی عمر 60 سال تھی۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، مادو اس کا بیٹا تھا۔ سردیوں کی رات تھی، باپ بیٹا اپنے جھونپڑے کے باہر آگ تاپ رہے تھے اور آلو بھون رہے تھے، جبکہ اندر جھونپڑے میں مادو کی بیوی درد ذہ میں مبتلا تھی اور بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی چیخیں سننے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی اندر نہیں جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک اندر جائے تو دوسرا زیادہ آلو کھا جائے۔ دونوں قائل اور کمزور تھے، مزدوری ملنا کوئی مشکل بات نہ تھی کہ وہ تو کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کی کاہلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگ انہیں کام دینا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی پکے ڈھیٹ تھے، ننگے رہ لیتے اور بھوکے سو لیتے تھے، مگر ہاتھ پاؤں ہلانا نہیں جانتے تھے۔ وہ یا تو قرض لے کر گزارا کرتے تھے یا کہیں سے آلو یا گنے چرا کر پیٹ بھر لیتے تھے۔ جب سے بدیہ بیاہ کر آئی تھی، محنت مزدوری کر کے باپ بیٹے کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتی تھی، جس سے وہ اور بھی کمزور ہو گئے تھے۔ اب وہ اندر جھونپڑی میں تڑپ رہی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی خبر نہیں لیتا تھا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح کو مادو نے دیکھا کہ وہ مری پڑی تھی، اس کا جسم مٹی میں لت پت ہو رہا تھا، بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا۔ مادو جاگا اور گیسو کے پاس آیا، دونوں مل کر زور زور سے رونے لگے۔ پڑوسیوں نے حسب قاعدہ ان کی تشفی کی اور دونوں زمیندار کے پاس گئے۔ اسے ان کی کاہلی کی وجہ سے ان سے شدید نفرت تھی، مگر اس نے مرنے والی کی کفن دفن کے لیے انہیں 2 روپے دے دیے۔ زمیندار کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ دے دیا، جس سے ان کے پاس 5 روپے جمع ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹا 5 روپے لے کر بازار سے کفن خریدنے چلے گئے۔ گیسو نے کہا، لکڑی تو جلانے کے لیے مل گئی ہے، بس ہلکا سا کفن لے لیں گے۔ پھر کہنے لگا، کفن بھی لاش کے ساتھ ہی جل جائے گا، بس معمولی سا ہی لینا چاہیے۔ دونوں ادھر ادھر بازار میں گھومتے رہے۔ شام کے قریب ان کا گزر شراب خانے کے پاس سے ہوا۔ کچھ دیر تک وہ تذبذب کا شکار رہے، پھر گیسو نے ایک بوتل شراب خرید لی اور برآمدے میں بیٹھ کر پینے لگے۔ نشے کے عالم میں دونوں مرنے والی کی تعریف کر رہے کہ وہ کیسے خود محنت مزدوری کرتی تھی مگر انہیں عیش کرا دیتی تھی۔ گیسو نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری روح خوش ہو رہی ہے، اسے ضرور اس کا اجر ملے گا۔ دونوں نے خوب شراب پی اور کھانا بھی کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے بچا ہوا کھانا بھکاری کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ مرنے والی کی روح کے لیے دعا کرے۔ پھر وہ دونوں نشے کے عالم میں ناچتے وہیں تھک کر سو گئے اور بالکل بھول گئے کہ ان کے گھر میں میت پڑی ہے اور انہیں اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنا ہے۔